السلام علیکم، میں ہوں راجہ لیاقت اور اپنا پروگرام کیپٹل کرائم لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جو دوستوں میرا پروگرام دیکھتے رہتے ہیں سبسکرائب کو ان کو بہت شکریہ، اور جنہوں نے نہیں کیا وہ سبسکرائب کیجئے، اس کو لائک کیجئے، اور اگر اچھا لگے تو اپنے دوستوں کو بھی شیئر کیجئے۔ کیپٹل کرائم میں بعض اوقات ہم کرائم کی بہت بڑی بڑی خبریں لے کے آتے ہیں، لیکن یہ جو آج میں سٹوری لے کے آ رہا ہوں یہ کوئی قتل، اغوا برائے تاوان، ڈکیتی یا اس طرح کا نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا وائٹ کالر کرائم ہے جو شاید پاکستان کے کروڑوں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ابھی، لیکن یہ ابھی سمجھ آ جائے گا، کیونکہ جو پی آئی اے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن، یہ کافی عرصے سے اس کی خبریں چل رہی تھی، خسارے میں جا رہا ہے، بیچنا ہے۔ اس میں میاں منشا کا نام بھی آیا، کچھ اور لوگوں کا نام بھی آیا کہ درپردہ وہ اس کے پیچھے ہیں، وہ خریدنا چاہتے ہیں۔ پی آئی اے کسی وقت دنیا کی وہ ایئر لائن تھی جو ایک مثالی سمجھی جاتی تھی، اور ہمارے سکھائے ہوئے جو لوگ تھے یا جو کمپنیاں تھیں انہوں نے دیکھیں، جس میں ایمریٹس ایئر لائن ہے اور بہت ساری ہیں، ایئر بلو بھی یہاں سے نکلی، شاہین ایئر ویز، سیرین، پتہ نہیں کیا کیا، لیکن آج دنیا میں اگر بدترین کسی ایئر لائن کا نام لیا جاتا ہے تو وہ پی آئی اے ہے۔ اس کی بربادی میں یقیناً بہت ساری وجوہات ہوں گی۔ ایک تو ضرورت سے زیادہ لوگوں کا بھرتی کرنا، خاص طور پر پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں بے شمار لوگوں کو بھرتی کیا جن کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ راجہ پرویز سے جب پرائم منسٹر بن گئے، غلطی سے، خوش قسمتی سے، بد قسمتی سے، تو انہوں نے گھر گھر جا کے گجر خان میں لڑکیوں کو، لڑکوں کو اپائنٹمنٹ لیٹرز دیے تھے، بعد میں وہ نکل گئے پی ٹی آئی کے دور میں، لیکن اور کچھ پی آئی اے اپنا پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں، لیکن یہ خسارہ اس لیے بھی بڑھتا رہا کہ جب آپ کے ظاہر ہے اگر 2 بندوں کی ضرورت ہوگی تو 2000 بندہ آپ بھرتی کر لیں گے تو پھر یہی حال ہوگا۔ پھر دوسری وجہ بنی اس میں یونینز کی، پائلٹوں نے اپنی یونین بنائی ہوئی ہے، انجینئرز نے اپنی بنائی ہوئی ہے، اور نیچے جو ورکرز ہوتے ہیں ان کی اپنی ایک یونٹی ہے۔ تو یہ جو یونینز ہیں انہوں نے بھی اس کی تباہی میں کافی بڑا رول ادا کیا، لیکن پی آئی اے کے اربوں اور خربوں کے ایسٹس ہیں دنیا کے مختلف ملکوں میں، جس میں نیو یارک بھی ہے، فرانس ہے، نیدرلینڈ ہے، پاکستان میں بے شمار، جیسے بلو ایریا میں، ادھر صدر میں راولپنڈی میں، یعنی بے شمار اربوں خربوں کی پراپرٹی ہیں، جن میں سے آدھی تو ہم نے گروی رکھ کے قرضے اٹھائے ہوئے ہیں۔ ابھی اس کو بیچنے کی مکمل تیاریاں ہو چکی ہیں۔ اگر اس نظر سے ہم دیکھیں کہ جی ملک کا ایک ادارہ جو بہت زیادہ خسارے میں جا رہا ہے تو اس کو پرائیویٹائز کر دیا جائے، لیکن اس میں نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ یہاں پہ نیت ہی خراب ہے، عرصہ دراز سے نظر تھی اس کے اوپر، وہ مگرمچھ جو پاکستان کے ہر ایسٹ کے اوپر نظریں جمائے بیٹھے ہیں، ان کا بس نہیں چلتا، ورنہ یہ جو 24-25 کروڑ لوگ ہیں ان کو بھی یہ کھا جائیں، کچے ہی کھا جائیں بغیر بھونے، تو یہ ایسٹس بھی کھائے جا رہے ہیں۔ گورنمنٹ ٹرانسپورٹ ہوتی تھی، جی ٹی ایس، وہ کہاں گئی؟ واران ایک آئی تھی بس سروس، وہ کہاں گئی؟ اور اسٹیل مل کا آپ حال دیکھ لیں کہ کیا ہے، پرائیویٹ ساری اسٹیل ملیں I-9 میں چھوٹی چھوٹی ملیں ہیں تو ان کا سریا پورا ہی نہیں ہو رہا، ڈیمانڈ ہی نہیں پوری ہو رہی ان کی، لیکن جو سرکاری ادارے ہوتے ہیں وہ برباد ہوتے ہیں۔ ابھی فواد حسن فواد جو ماشاءاللہ اس وقت پھر ان ہو چکے ہیں 3-4 سال جیل میں رہنے کے بعد، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے بڑے ایماندار ہیں، ہمارے 3-4 بڑے اینکر اور صحافی ان کے بارے میں کالم لکھتے ہیں کہ یہ بڑے ایماندار ہیں ماشاءاللہ، لیکن یہ ثابت ہوا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اور جیل کے بعد بھی وہ پی ایم ایل این کے خاص آدمی ہیں، اور وہی آگے آ کے پرنسپل سیکرٹری بھی ہوں گے، پہلے بھی رہ چکے ہیں میاں نواز شریف کے۔ وہ کیا کہتے ہیں، پہلے ذرا یہ کلپ دیکھیے پھر آگے چلتے ہیں۔ جی یہ آپ نے کلپ دیکھا، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 37 میں سے آپ کے اتنے جہاز تو کھڑے ہیں، 13 جہاز ہیں جو وہ بھی اڑنے کے قابل نہیں ہیں۔ تو پوری دنیا میں اس وقت آپ کی جو ایئر لائنیں ہیں، آپ کی جو پی آئی اے ہے وہ کینسل ہو رہی ہیں یا بالکل ان کو روک دیا گیا ہے، اور اوپر سے یہ میرے ذرائع نے مجھے بتایا ہے کہ فواد حسن فواد نے پی ایس او کو، جو کہ فیول سپلائی کرتا ہے پی آئی اے کو، حکم دیا ہے کہ ان کو فیول نہیں دینا، جب فیول ہی نہیں ہوگا تو جہاز کیسے اڑے گا؟ تو مطلب یہ کہ یوں سمجھ لیں کہ پی آئی اے کو گراؤنڈ کر دیا گیا مکمل طور پر، اور آپ کچھ عرصے کے بعد دیکھیں گے کہ کوئی نہ کوئی پارٹی سامنے آئے گی، بھائی آپ نے بیچنا ہی ہے، ٹوٹی پھوڑی گاڑی بھی آپ بیچتے ہیں تو اس کو ڈینٹنگ پینٹنگ کروا کے شوشہ مار کے پالش پولش مار کے بیچتے ہیں تو 4 پیسے اچھے مل جاتے ہیں، لیکن جب اپنی چیز کو آپ برباد کر کے ٹائر نکال کے انجن نکال کے اس کی شیشے توڑ کے آپ بیچیں گے تو وہ 100 کی چیز آپ کی 10 روپے میں بکے گی، لیکن چونکہ یہاں پہ خریدنے والے اور بیچنے والے دونوں ایک ہی ہیں تو اس لیے یہ سارا ڈرامہ کیا جا رہا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس معاملے کے اوپر پیپلز پارٹی بھی مکمل خاموش ہے، جو ہمیشہ سے قومی جو اثاثے ہیں ان کے بارے میں یہ کہا کرتی تھی کہ ہم اس کے نگہبان ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، اور پی آئی اے کے حوالے سے بہت دفعہ انہوں نے، ٹھیک ہے اس کی بربادی میں ان کا کافی رول ہے، لیکن وہ اس کو پرائیویٹائز جب بھی کرنے کی بات آتی تو پیپلز پارٹی فرنٹ فٹ پہ کھڑی ہوتی تھی۔ لیکن اب حیرت انگیز طور پر بلاول بھٹو جو مستقبل کے خود کو وزیر اعظم سمجھ رہے ہیں وہ اس پہ خاموش ہیں، مطلب سارے چور جو ہوتے ہیں سب کے اندر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سارے اکٹھے ہو رہے ہیں، اور یہ آپ کا قومی ادارہ
بس گیا، اور اس میں جو ہزاروں ملازمین ہیں وہ اس وقت سراپا احتجاج ہیں، لیکن ان کی کوئی بھی سننے کو تیار نہیں ہے۔ آپ بہت جلد دیکھیں گے کہ پی آئی اے تو ختم ہو جائے گی، لیکن کسی نئے نام کے ساتھ ایک پرائیویٹ کمپنی کی صورت میں، جیسے ایئر بلو چل رہی ہے اسی طرح آپ کو چلتی ہوئی نظر آئے گی، اور پیسہ کماتی ہوئی، منافع کماتی ہوئی نظر آئے گی، خسارے میں نہیں ہوگی۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔